بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بڑے 1 گھنٹے سے زیادہ دیر انہوں نے خطاب کیا، اور یہ خطاب کچھ اسی طرح سے تھا کہ یہ کر دیا جائے گا اور وہ کر دیا جائے گا، جو ایک اوورال کیا کہتے ہیں ہم وائب پکڑتے ہیں نا، اس سے تو وہ یہ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کیں، لیکن جو میرے ذہن میں ایک سوال کچھ پیدا ہوئے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو یہ بات وہ کرتے ہیں وہ پہلے بھی 1-2 جگہ میں نے سنی، تو بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ گورننس کی خرابیوں کو ہم شہداء کے خون سے ہر روز پر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات مجھے یہ شکایت ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے قوم کے بچے ہیں، چاہے وہ رینجر ہو، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ جو احتجاج کرنے آئے اور شہید ہو گئے اپنے ہی فوج کے ہاتھوں، یہ سارے ہماری اپنی قوم کے بچے ہیں، اور ہماری قوم کے بچوں میں ایک ایک جو بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے وہ قیمتی ہے۔ تو آپ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ تو گورننس کی خرابیوں کو شہداء کے خون سے یعنی آپ پر کر رہے ہیں، یہ کوئی سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کیا آپ کے بچے ہیں؟ یہ قوم کے بچے ہیں، ان اپنی ماؤں کے بچے ہیں، اور وہ امانتاً آپ کی طرف آپ کو دیتی ہیں۔ تھوڑی سی تنہا لے کے تو بیچارے کوچا کوچا اور نگری نگری پھرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو یعنی ایک صرف اگر یہ بات ہو تو شہید کا ایک جو خون ہوتا ہے اس سے گویا کہ بے وفائی یہ لگتی ہے کہ یعنی اتنے چھوٹے سے کاز کے لیے کہ آپ گورننس کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو شہید ہونے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ایک یعنی حکومت پہ بھی اور جو یہ کام کرا رہے ہیں ان پہ الزام ہو سکتا ہے کہ کیوں آپ یعنی گورننس کی خرابیاں نہیں ٹھیک کرتے، اور یہی تو اصل تو کیا کہتے ہیں کہ بون آف کنٹینشن ہی یہی ہے، مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ پالیسیاں آپ ٹھیک نہیں کرتے، یوں کہیں کہ پالیسیاں ٹھیک نہیں کرتے۔ چھوٹے جو لیول کے مزدور پیشہ لڑکے ہیں، جوان ہیں، وہ تو لگے رہتے ہیں دن رات، ان سے آپ کام کراتے ہیں، لیکن اپنی پالیسیاں ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے ہاں قانون نہیں ہے ٹھیک، اس وجہ سے مسائل ہیں سارے۔ تو اس کو آپ شہداء کی خون سے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور گورننس کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ یعنی یہ کوئی پوچھے ان سے کہ یعنی سارے فیصلے تو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، فوج کر رہی ہوتی ہے، ترقیاتی کام ہے تو وہ بھی فوج ہی کر رہی ہے، اگر کوئی جنگ کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی فوج کر رہی ہے۔ یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جو TTP کی بات آپ نے کی کہ TTP کو کس نے بسایا، یعنی آپ نے اشارتاً عمران کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی اس نے بسایا، اور کہا بھی آپ نے جی کہ جب 2022 میں ان کی خارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی، خارج یہ جو TTP اور طالبان وغیرہ کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی جب کمر ٹوٹ گئی تھی تو ان کو کس نے پھر یہاں لا کے بسایا ٹرائبل بیلٹ میں؟ تو آپ کو نہیں یاد کہ 2022 کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ 2022 میں کس نے بسایا؟ تو 2022 میں تو عمران خان کی 10 اپریل کو حکومت ہی ختم ہو گئی تھی، اور یہ جو سلسلہ چلا ہے 2022 سے لے کے 2023 تک، تو پھر یہ بھی کہنے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان تو فیض حمید تک کو اپنا وہ DG نہیں لگا سکے تھے اس زمانے میں، کچھ ان کی کوئی انیشیٹو کے بارے میں سنا تھا کہ وہ فیض حمید کو لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں لگا سکے، تو وہ کہاں اتنے بڑے بڑے جنگ کے بارے میں فیصلے کر سکتے تھے، ان کی تو حکومت ہی کمزور تھی۔ تو KPK میں انہوں نے کچھ بہتر فیصلے کیے، لیکن باقی وفاقی حکومت میں ان کی حالت جو ہے نا ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی بڑے فیصلے کریں، اور وہ بھی عمران خان ہی کیا، یا تو کوئی بھی یعنی اب جب آپ نے جو ہے جنگ کی یا اسٹرائک کیے، ایئر اسٹرائک کیے ہیں افغانستان میں، تو تب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ بات رکھتے، پارلیمنٹ کا متفقہ یہ فیصلہ ہوتا، اور اس جنگ کا جو اعلان جو ایئر اسٹرائک کرنے تھے افغانستان میں، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، ایک جنگ ہے، جنگ کا عمل ہے یہ۔
تو آپ کو چاہیے تھا کہ وزیر دفاع اس کا اعلان کرتا، اس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے نا جو جیسے بھی ہیں 47 فارم ہے یا 45 ہے، جو بھی جس طرح سے بھی آپ نے ان کو منتخب کرایا، کم از کم یہ اعلان تو کرتے، ایک قوم کے سامنے پتہ چلتا کہ سول حکومت کوئی ہے، یا تو سول حکومت کا کوئی پتہ نہیں، آپ ہر قسم کا اعلان خود کرتے ہیں، ہر قسم کے کام آپ کے خود کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جی فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، ایسا نہیں کریں۔ اور پھر یہ بھی سوچیں کہ یہ جو حملہ آپ نے ایئر سٹرائک کیے ہیں وہ افغانستان کے مشورے کے بغیر کیا، آپ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے ہم نے ٹھکانوں پہ حملے کیے ہیں، اور ہم نے اس کے بعد آپ کو یاد آئی کہ افغانستان کی، یعنی پہلے بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کرتے رہے ان سے، یعنی نیگوشیشن کرتے رہے افغان حکومت سے، لیکن جب آپ نے حملہ کیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ افغان حکومت کو اعتماد میں لے کے کرتے، تو پھر تو وہ ٹھیک ہوتا، لیکن اب یہ کچھ کر کے آپ نے ایک طرح سے انڈیا کو شے دی ہے، جو کہتا رہتا ہے کہ جی پاکستان میں فلاں دہشت گرد چھپا ہے، فلاں جگہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے۔ تو آپ نے یہ، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اور افغانی وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ ہی کے یعنی لوگ تھے جو آپ نے ادھر ہماری طرف پناہ لینے آئے تھے، اور آپ نے انہی کے بچوں کو اور عورتوں کو مار ڈالا۔ وہ کچھ رپورٹس 15 کہہ رہی ہیں، اور وہ افغانی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ وہ 46 عورتیں اور بچے تھے جن کو شہید کر دیا، تو کتنے یعنی ایک عجیب آپ سچویشن میں پڑ گئے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں یہاں فیک نیوز اور اسمگلنگ اور بھتہ خوری اور تاوان، تو یعنی سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ اسمگلنگ ہے کیا چیز، یہ سب سے زیادہ ایران سے ہوتی ہے۔ ایران کی سرحد پہ فینس لگی ہوئی ہے، اور وہاں کسٹم کا وہ شعبہ بھی ہے، عملہ بھی ہوتا ہے وہاں، لیکن وہ تیسرے درجے کی تیسری لیئر ہوتی ہے، سب سے زیادہ آپ کی یعنی سیکیورٹی بھی وہاں ہوتی ہے، اور ان کی جو بھی کوئی اور جا نہیں سکتا وہاں ایران کی سرحد پہ جب تک اس کو فوج کی اجازت نہ ہو، فوج کے حملے کی اجازت نہ ہو۔ تو یہ فوجی جو وہاں افسر ہوتے ہیں انہی کی ایما پہ یہ اسمگلنگ ہوتی ہے، اور ان کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اور وہ جو ان لوگوں کو اسمگلرز کو آنے اور جانے کی اجازت دیتے ہیں ایران کی سرحد سے ادھر داخل ہونے کی، اور ادھر سے پھر واپس ادھر جانے کی، اور تیل کو وہاں سے انٹر کرنے کی پاکستان اور آگے یعنی کراچی اور لاہور اور پشاور تک پہنچانے میں فوج پوری طرح سے ان کے معمد و معاون ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں، اسی کو بھتہ بھی کہتے ہیں، یہ اس طرح کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ چپکے سے اٹھا لیتے ہیں اور گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ان پہ مقدمہ چلتا ہے، اور نہ کوئی لوگ کئی تو غائب ہو جاتے ہیں، اور کئی کچھ کو خوب آپ مار پیٹ کے تو کہیں بھی پھینک جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی کسی ایسی حکومت کے ایسی حکومت کا طریقہ ہے جہاں پہ کوئی قانون کی عمل داری ہو، وہاں اس طرح کے کام کیا جائز ہوتے ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا جی کہ سزائیں جس طرح کہ 9 مئی کے مجرموں کو ہم نے سزائیں دی ہیں، اس طرح سے ساری دنیا میں سزائیں ملی ہیں۔ تو بتانے والے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو سزائیں ہوئی ہیں، جو فرانس میں بھی سزائیں ہوئی ہیں اور کچھ دوسری جگہوں پہ بھی سزائیں لوگوں کو ملی، لیکن وہ سول حکومت نے دی، اور وہ بھی اتنی لمبی سزائیں اتنے چھوٹے چھوٹے جرموں پہ نہیں ان کو دی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جتھے حملہ آور ہوتے ہیں تو قانون حرکت میں آتا ہے، یعنی جتھے کس طرح سے وہ جتھے جو کہ نہتے پڑے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، اور آپ نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ اسمگلنگ وغیرہ کی اور اس طرح بھتہ خوری کی، اس میں صرف کہا جاتا ہے کہ اس میں پی پی اور نون لیگ تحریک انصاف پر تو آج تک الزام اس طرح کا نہیں آیا، لیکن نون لیگ اور پی پی بھی اس طرح سے اوپنلی شامل نہیں رہیں اس طرح کے کاموں میں، اسمگلنگ اور بھتہ خوری اور تاوان وغیرہ میں،
جتنی کہ ایم کیو ایم کی جماعت رہی ہے اس پہ الزام ہمیشہ آتے رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس طرح کے بھتہ خوری جیسے کاموں میں ملوث رہی ہے. تو وہ جو جماعت ہے وہ ہمیشہ ہی فوج کی پسندیدہ جماعت رہی ہے. تو اس طرح کے آپ کو کچھ اپنی خود احتسابی بھی کرنی چاہیے، یعنی انگشت نمائی تو آپ بہت کرتے ہیں بلکہ گرز نمائی کرتے ہیں. تو کچھ اپنا سسٹم کو بھی دیکھیں کہ آپ کے سسٹم میں بھی کچھ خرابیاں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ہے سارے فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. یہ سول حکومتیں بنتی اس لیے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور سول حکومت جو ہے وہ اپنے اس کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ عوام کا مقدمہ ہے، یعنی 9 مئی کا جو معاملہ ہوا تھا وہ فوج کا مقدمہ نہیں، وہ عوام کا مقدمہ. اگر عوام کا مقدمہ ہے اور جو آپ کے خیال میں جو کوئی جرم کرنے والے بھی سویلین ہیں، تو پھر آپ یہ مقدمہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں. اس طرح کے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو کرنے دیں، ہر بات اپنے ہاتھ میں نہ لیں. جو کہ آپ کے ایک آئین کے تحت آپ جو ہے کسی سویلین کو آرمی کورٹ میں اس کا ٹرائل نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ آپ نے حلف لیا ہوتا ہے، ہر فوجی حلف لیتا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن آپ کی اس طرح سے ہر جو سیاسی عمل ہے اس میں مداخلت نہیں بلکہ اس کی اونرشپ آپ لے لیتے ہیں. تو یہ جو کام ہے یہ چیز آپ کے یعنی اس کی حلف کی مخالفت ہو جاتی ہے. تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور منتخب نمائندوں کو کرنے دیں، ان کے حوالے کریں، وہ اس میں ڈسکس کریں. اور جب وہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کر کے تو فیصلہ ایک متفقہ لیا جائے گا، اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی جو ہے سول حکومت کے نمائندے ہی کریں گے. وزیر داخلہ ہیں، وزیر قانون ہیں، کیا وہ ڈمیز ہیں؟ کیا وہ پتلے ہیں جو کہ بول نہیں سکتے کچھ؟ ان کو بولنے کا موقع دیں. پھر وہ عوام کا مقدمہ عوام کے ذریعے جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ عوامی فیصلہ کریں گے. وہ عوامی فیصلہ ہوگا جب منتخب جو سارے لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو ایک مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، اور اس کو پھر عوامی پذیرائش ہوگی. تو اس کے پھر آپ کو لگے گا کہ عوام پیچھے کھڑی ہے اس سارے فیصلے کے. آج کل تو بڑے تشویش والے حالات ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنا احترام کھو رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے. میں اگر اپنے بارے میں کہتی رہوں کہ میں بڑی اچھی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، بات وہ ہے جو کہ کوئی آپ کو عوام میں خوب اچھی طرح سے آئینہ نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی آپ کے فیصلوں کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ایک صحافی نے وہاں بیٹھ کے کہا کہ دہشت گردی کی لہر افسوس ہے کہ اس میں کمی نہیں آئی، اس میں رائز آ رہا ہے، اس میں بہت تیزی آ رہی ہے. تو یہ اس چیز کی بھی آپ کو فکر کرنی چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو طالبان کو بسانے کا جو فیصلہ تھا وہ عمران خان یا پرویز خٹک کا نہیں تھا، بلکہ یہ فیض حمید جو اس وقت تھے کوئی DGMI اور باجوہ کا تھا. تو یہ مسلسل ہمارے یہاں ایسا رہا. جب آپ کہتے ہیں کہ جتھے، تو جتھے یہ بھی سوچیں کہ ہمارے تو پاکستان کی تاریخ میں زیادہ تر حکومت ہی جتھوں کی رہی ہے. یعنی ایوب خان ہو گئے، یحییٰ خان ہو گئے، ضیاء الحق ہو گئے، اور مشرف ہو گئے. انہوں نے یعنی 10 11 سال حکومت کر لی. تو پیچھے سوچیں کہ کتنا عرصہ بچتا ہے جو کہ سول حکمران رہے ہوں. سول حکمران جتنے عرصہ رہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کی یعنی ان کی حکومتوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہوتی رہی، اور اس میں رشوت دھوانیاں جاری رہی. تو جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیں تاکہ کچھ بہتری کی امید ہو سکے. اور پھر یہ کہ سارے اسٹیک ہولڈر مل بیٹھیں اور جو ہو گیا اس پہ انا للہ پڑھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو ہی ملک کی کچھ بہتری کی امید ہو سکتی ہے.